مدینے میں حضرت ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے. کام بتاؤں کیا تھا اس کا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس زمانے میں نا لوگ باتھ روم گھر میں بنا لیتے تھے. شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہوں, وہ اس کے اندر ہی پیشاب پخانہ رہتا تھا. وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے. وہ بی بی گھر کے اندر پیشاب کرتی, نابینا ہے, وارث کوئی نہیں. ابو بکر صدیق آتے, امیر آدمی, اور اس کا وہ پخانہ پیشاب اٹھا کے باہر پھینک کے آتے. پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے, پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے, پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے, پھر اس کو خرچہ دیتے, پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے, ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا. بڑے زمانہ خدمت کی. ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے, دستک دی. اس نے کہا کون ہے دروازے کا؟ میں عمر فاروق ہوں, عمر بن خطاب ہوں. پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں, میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں. تو بی بی کہنے لگی نہیں, ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے, مجھے وہی ٹھیک ہے. ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے, وہی ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے, کچھ اس سے کرا لے, کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا. کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے, اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں. تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے. حضرت عمر جذباتی آدمی تھے, جلالی آدمی تھے. کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا. تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے, اتنے سال. تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں, اپنا نام بتا رہا ہے. سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے, وہ بتاتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں, تو نام کو چھوڑو, نام بتا کے کیا کرنا ہے. فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے, اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں. تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے, میں نے نہیں کام کرانا, مجھے وہی صحیح ہے. نام نہیں بتاتا, نوکری پوری کر جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے مسجد نبی سے وہ شخص نکلا, چہرے پہ نقاب, پیروں سے ننگا, اور میں نے اس شخص کو خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا. تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا. تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے, صدیق اکبر تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے؟ تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے, جوتے کی وجہ سے. پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا. اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے, تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا. تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر, بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے. تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگ جائے. چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں, کس وقت سے آ رہا ہوں, اس مسئلے کو چھوڑ. تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے, پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے, لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو. کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے, ابو بکر کے اچھے نہیں تھے. مالی حالات کمزور تھے, کچھ مسائل تھے, میرے اچھے تھے. میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو. فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا. فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا, یہ بھی بڑی دلیری ہے. کتنا بولیے؟ اتنے تو ابے نو نہیں دس دے ساڑھے کو پیسے کنے نے, کہتے ابا جی مانگنا لین, والد صاحب کو نہیں بتاتے, ہماری جیب بکھری ہوتی ہے, ایسے ہی نانا کو مانگی نہ لے. آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں, اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا. فرماتے ہیں مال پیش کیا, تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے. اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں. سر میں ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں. کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے, سب کا مال آیا, مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی, پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے, اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے. فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی, اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائڈ پہ, کسی کو پتہ نہ چل جائے, پچھلی سائڈ پہ حضور کے. تو حضور نے کہا ابو بکر سامنے آنا, گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ گھر کیا؟ بابا بولے شاہ صاحب کہنے عشق تیاگ دو ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا
اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تے کچھ نہیں بچدا جتے عشق نے لایا ڈیرا۔ فرمایا ہر چیز پیچھے بیٹھ گئے تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا، فرمایا کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن ان لفظوں پہ غور کرو۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں، میں سارا کچھ لے، یہ لفظ کہا ہی نہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں، اس نظریے کو۔ یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں، سارا کچھ لے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں، کہا ما ابقیت اللہ و رسولے، یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں۔ یہ لفظ ہے سیاستہ کے، میرے گھر میں خدا بھی ہے، خدا کا حضور کدھر تھے؟ بولے نا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ما ابقیت اللہ و رسولے، میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں، خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ خدا، اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع، بلبل کو بول، بس اس بس کو سمجھنا، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، نہ ادھر نہ ادھر، نہ آگے نہ پیچھے، نہ کوئی چیز اور چاہیے نہیں، صدیق کے لیے خدا کا رسول اور پھر بس، اس سے آگے دائیں بائیں کسی چیز کی ضرورت۔ اقبال نے کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات، بس حضور کی ذات سے آگے پیچھے سوچ گئی نہیں، کبھی دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی مزاج ہی نہیں گیا، کبھی معیار ہی نہیں ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور پھر لطف کی بات پتہ کیا ہے؟ مزے کی بات، یہاں سب سے زیادہ ٹینشن پتہ کس آدمی کی ہوتی ہے؟ جو کچھ خرچ کرتا ہے نا کسی ادارے میں، اس کی بڑی پریشانی، اس کو مناسب پروٹوکول نہ ملے تو بگڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے جیسے مولوی حضرات چودھری صاحبان کے نام ذرا بڑے بنا سوار کے لیتے ہیں، وہ کئی دفعہ جگہ نہ ملے مسجد میں پھر بھی بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں سانو تھا ہی نہیں لبھی تواڈی مسجد۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ، یہ پروٹوکول بڑی مصیبت ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، سب سے مشکل یہ والا مرحلہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، خرچہ سب سے زیادہ، نوکری سب سے زیادہ، تابعداری، پیار، فرما برداری، بیٹھنا سب سے پیچھے ہے، پیچھے ہو کے دائیں بائیں، بتانا نہیں، ذکر نہیں کرنا۔ یہ جو محبت کے اندر ہوتی ہے نا، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ اصل میں محبت کی دوڑ ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا، میں نے کہا تو آگے گزر کے تو دکھا، یہ محبت کی، بھئی ایک محبوب کے زیادہ محب ہوں تو ان کے اندر اس کو دعوت نہیں کہتے، سمجھیے گا بات، یہ بھی محبت کی۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ خود کہتا ہے آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا، اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے، اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، آگے پیچھے جو جائے نا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، مشکات کی حدیث ہے، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ آپ فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں، یہ حضور نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا، نمبر تو لگ جاتا نا۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا، تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی سونے تیری موج ہے نا، چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی، حضور رکھا ہوا ہے روزہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گور کے دیکھا، میں نے کہا لنگن نہیں دیندا بھائی، اگے حد ہو گئی ہے۔ خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے، فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چپ تھے، میں بول پڑا، میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے، بس سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے، حضور فجر کے وقت۔ تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چپ تو کر، کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا جو چپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں, وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے, تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا ذرا نماز موقع لینے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی, سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں, یہ محبت کی جنگ ہے, یہ محبت ہے, اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہوئے ہی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتا تھا ان نہیں بولنے جو بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی. میں کہا 10 پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائیں, ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا, دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی, پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا, پھر میری چیخ نکلی, میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے, ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے, ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دیں اور کہے رب فرماتا ہے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے کھول